السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جمعیت علماء ہند کا فیصلہ، خود کو سیکولر کہنے والے نتیش کمار اور نائیڈو جیسے لیڈران کی افطار، عید ملن اور دیگر تقریبات سے علامتی احتجاج کے طور پر ان کے کسی بھی پروگرام میں شریک نہیں ہوگی۔ یہ لوگ اقتدار کے خاطر مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے ظلم اور ناانصافی پر خاموشی کے ساتھ ساتھ ملک کے آئین و دستور کے خلاف بھی حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ خود کو سیکولر کہنے والے وہ لوگ جو مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے ظلم اور ناانصافی پر خاموش ہیں اور موجودہ حکومت کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اب جمعیت علماء ہند ایسے لوگوں سے علامتی احتجاج کے طور پر نہ صرف اجتناب برتے گی بلکہ ان کے پروگراموں میں یہاں تک کہ ان کی طرف سے دی جانے والی افطار، عید ملن اور دیگر تقریبات میں بھی شریک نہیں ہوگی۔ مولانا مدنی نے کہا کہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں اور اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ جس طرح کا ظالمانہ اور غیر منصفانہ رویہ اپنایا جا رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، مگر یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ خود کو سیکولر اور مسلمانوں کا ہمدرد کہنے والے وہ لوگ جن کی سیاسی کامیابی میں مسلمانوں کا بھی ہاتھ ہے، مسلمان ہی نہیں بلکہ تمام انصاف پسند لوگوں کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی بیساکھیوں پر ہی موجودہ مرکزی حکومت ٹکی ہوئی ہے، مگر سیاسی مفاد کے خاطر یہ لوگ ہر اس مسئلے پر بھی حکومت کی حمایت کر رہے ہیں جن کا تعلق مسلمانوں کی مذہبی تہذیبی روایتوں، اوقاف اور یادگاروں کو تباہ و برباد کر دینے سے ہے۔ انہوں نے آگے کہا کہ جس طرح مسلمانوں کو دیوار سے لگا دینے کی منصوبہ بند سازشیں ہو رہی ہے، مذہبی دل آزوری کا مذموم سلسلہ چل رہا ہے اور جس طرح مسلمانوں کے مذہبی مقامات اور عبادت گاہوں کو لے کر تنازعات کھڑا کر کے مسلمانوں کو اس میں داخل ہونے سے روکا جا رہا ہے، جگہ جگہ فسادات کروا کر مسلمانوں کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی جا رہی ہے، کیا خود کو سیکولر کہنے والے یہ لیڈران سب باتوں سے ناآشنا ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کی خاموش رضامندی اور حمایت سے ہو رہا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ نتیش کمار، چندر بابو نائیڈو اور چراغ پاسوان جیسے لوگ اقتدار کی خاطر مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں ملک کے آئین و دستور کے خلاف فرقہ پرستوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور ملک کو تباہی و بربادی کی راہ پر دھکیل رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ آخر ایسی کیا مجبوری ہے؟ کیا انہیں ملک کی تباہی و بربادی نظر نہیں آتی؟ اور کیا فرقہ پرست طاقتوں کی طرح ان کی نظر میں بھی آئین و سیکولرزم کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی؟ اگر ایسا ہے تو پھر انہیں خود کو سیکولر کہنا ترک کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ ناظرین کرام، آپ اس خبر کے تعلق سے کیا کہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔